we have a very clear and very simple vision. नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हिज्जतुल विदा के ऊपर जो विजन पूरी उम्मत को दे के गए हैं, वी आर ट्राइंग टू लिव अप टू दैट विजन, कि वो पैगाम जो कि अल्लाह ताला ने अंबिया के थ्रू हम तक पहुंचाया उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना है. Simple. That's a one-line vision. But it is the vision that most of the Muslims, most of the world can understand کہ مسلمان اصل میں کیا کیا رہے ہیں دنیا سے. ایک دن ایسا آئے انویژن کریں کہ دنیا پوری کو وہ ایگزیکٹ کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کا پرپس پتہ ہو اور مسلمانوں کو میجر کر رہے ہوں اور مسلمان اس میجر کے اوپر پورے اتر رہے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا بڑا فریضہ دیا. There is a vision that we should all have in our minds کہ پوری دنیا کو ہم نے اسلام کا ایک ایسا ماڈل بنا کے دینا ہے اپنے اندر، اپنے ذہنوں کے تھرو، اپنے الفاظ کے تھرو لوگوں کے ذہنوں میں اس کا جو ہے نا انتقال کرنا ہے کہ آپ دنیا میں ہم لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، کیوں اسلام از دی اونلی ریئل سولوشن، دی اونلی اینڈ ریئل سولوشن towards the solving the bigger problems of the world and individual problems of everybody. نبی صاحب نے شاہ فرمایا صحابہ سے اپنے اس خطبے میں کہ پھیل جاؤ دنیا میں اور پہنچا دو یہ پیغام کہ اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. تم پہ آج دین مکمل ہو گیا. اس سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کر کے دکھایا میں نے. اب تم دنیا میں اس کی ایلوکوینٹ ٹرانسلیشن کرو. اور نبی صاحب نے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ دو کام ہوں گے اگر تم نے کیا. ایک کہ جو سننے والا ہوگا وہ اپنے اپنے کلچر میں، اپنی اپنی اپ برنگنگ بیک گراؤنڈ سے، اپنے اپنے ماحول سے خاص علم کے مجبوراً اپنے علم کے کسی ایک سطح پہ پہنچا ہوگا تاکہ وہ سروائیو کر سکے. وہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی فطرت کو پریکٹس کرتے ہوئے سوالوں کی کھوج میں ہوگا اور اپنے علم کے تھرو ان سوالوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو جس بھی لیول پہ پہنچے گا، جب تم اس کو میرا پیغام پہنچاؤ گے تو وہ اپنے علم کے تھرو، اپنی اس فراست کے تھرو، جس طریقے سے بھی اس نے پالش کی ہوئی ہے، وہ جس اینگل سے دیکھے گا اس اینگل سے تم نہیں دیکھ رہے ہوگے. بیکاز ہر انسان اپنے کلچر کے تھرو، اپنے ماحول کے تھرو، اپنے بیک گراؤنڈ کے تھرو، اپنی یونیک سائیکالوجی کے تھرو ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ سننے والا جس کو تم سناؤ گے یہ پیغام تم سے بہتر طریقے سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے تم مجھ سے سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس مرضی اینگل سے دیکھیں، اپنی یونیک آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کی انڈیویجول ایوولوشنری پکچر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سائنسدان ناروے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، سائنسدان تو چلیں آگے کی چیز ہے، وہ ایک اپنے اینگل سے کائنات کو کب سے دیکھ رہا ہے، سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں، یوتھ ہے، اگر بڑی عمر کا بندہ ہے تو کافی علم حاصل کر چکا ہے. ان سوالوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو اس کے ذہن میں آتے رہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے گفٹ میں، اور اس کے لحاظ سے وہ اپنی ترقی پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس طرف اس پروگرس کو لے کے آؤں کہ جس میں ہم بڑے مسائل کا حل کر سکیں. اور وہ اس سائنس کی پرسپیکٹو سے ہی دنیا کو میجر کرتا ہے، کائنات کو میجر کرتا ہے، اپنے آپ کو میجر کرتا ہے. دنیا کو 10-20 بات کے دیتا ہے وہ کہ علم کی طرف آؤ. جب اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغام پہنچے گا اور جب وہ واقعی میں اس ایلوکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہترین ترسیل کی جائے گی اس پیغام کی اس کے سامنے، انتہائی لاجیکل، انتہائی اٹریکٹیو، انتہائی سمپل کر کے اس کو بتایا جائے گا. تو وہ جب اپنی اس سائنس کی لینس سے اس کو دیکھے گا تو اس کو قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ میں، اسلام کے سسٹم میں سوسیولوجیکل، پولیٹیکل، ایون ایموشنل تمام تر گینز ملیں گے انڈیویجول اور گروپ لیول کے اوپر. وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا، بیکاز ہر بندہ تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. جو اس کو پیغام دے رہا ہوگا اس کے لیے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کا اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ نفسیات کا ماہر ہے، کوئی بایولوجی کا ماہر ہے، کوئی سوشل سائنسز کا ماہر ہے، کوئی حکمت کا ماہر ہے، کوئی سیاسی بصیرت بہت زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر چکا ہے، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اس کا بہت اچھا بن چکا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر بہت اچھے طریقے سے فہم اس نے حاصل کیا ہے. اس تک جائے مسلمان ایلوکوینٹلی اپنا میسج پہنچائے گا تو وہ جس طریقے سے پولیٹیکل سلوشن نکالے گا وہ اور بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ جب اس کے پاس وہ والی چابی مل جائے گی جس تالے کو کب سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تب
وہ اسلام کی بہتر اور بھی بہتر خدمت کر سکے گا. اس طریقے سے دنیا میں یہ والے سارے کے سارے معاملے کی ترسیل ہوگی. تب کہیں جا کے اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے گا. سو یہ اس حدیث کا مطلب پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں تک پہنچانا، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ سننے والا بہتر طریقے سے سمجھ لے گا حدیث، اس سے بھی بہتر کہ جس طریقے سے تم سمجھے ہو. اور اس کے بعد کیا کہا نبی اسلام نے، اسی کے ساتھ اپینڈیج کیا لگائی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والا نہ بن جانا. یہ فوراً بات یہ والی بات کیوں کی کہ بھئی یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ جو مجھے سمجھ آیا تو دوسرے کو نہیں سمجھ آیا تو وہ کافر ہے. جس طریقے سے میں سمجھا ہوں صرف وہی طریقہ ہے سمجھنے کا. جس طریقے سے میرے بڑے بوئے کیا کہے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہے گا وہ غیر اسلامی ہے. لوگ اسلام، قرآن اور حدیث کو ہی ری انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لینز لگائی ہوتی ہے انہوں نے، جو بھی ان کے پاس سائنس کی ہے یا سیاست کی ہے یا سوسیالوجی کی ہے یا سائیکالوجی کی ہے، حکمت کی ہے، جو اپنے عمر کے تھرو کھاد کا پانی پی کے لوگ حاصل کرتے ہیں. وہ الاؤنس اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے دی کہ ان لوگوں کو الاؤ کرو اسلام میں آنا. یہ اپنے اپنے ورژن سے اللہ کی کتاب کو دیکھیں، میری حدیث کو دیکھیں، تو یہ تمہیں اپنے ورژن کی جب ٹرانسلیشن کر کے دیں گے تو تمہارا بھی آئی کیو بڑھے گا، ان کا بھی آئی کیو بڑھے گا. یہ مطلب تھا اس حدیث کا جو سیلف ایکسپلینیٹری مطلب ہے. ورنہ آپ خود سوچیں کہ اس حدیث میں یہ والی بات اکٹھی کرنے کا آپ کے ذہن میں کیا جواز بنتا ہے کہ لوگوں کو پہنچا دو یہ پیغام کہ سننے والا تم سے بھی بہتر سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور لوگوں کی گردنیں مارنے والا نہ بن جانا. یہ دونوں چیزیں ایک ہی مطلب رکھتی ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی. سو اٹس a very simple instruction of our Prophet sallallahu alaihi wasallam that we are trying to follow. Very simple instruction, the last instruction, an instruction which was given directly to us, about us, for us. That is the instruction جو کہ ہم نے IMS کے ویژن میں ڈالی. That is the purpose of a Muslim. کوئی راکٹ سائنس پرپز نہیں ہمارا پرپز ہے اشہد اللہ کے تھرو گواہی دینا کہ اسلام کیوں بہترین سسٹم ہے، اسلام کیوں واحد سسٹم ہے، اسلام کیوں ایک ایسا سلوشن ہے کہ جس کے تھرو آپ کے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ آپ گلوبل پالیٹکس کریں یا ڈومیسٹک ڈسٹربنسز کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں. اسلام واحد حل ہے، انڈیویجول کے مسائل ہوں یا گروپ کے مسائل. یہ گواہی دینے کے لیے، یہ شہادت دینے کے لیے ہم اتنی ایکسپرٹیز لے کے آئیں جو کہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر فراست رکھتی ہوں، گلوبل جیو پولیٹیکل مسائل کو سمجھتے ہوں ہم، جو کہ ہماری ایک میجر کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ نے سوال لینے ہیں لوگوں سے. لوگ پوچھیں گے کہ کیسے مسئلے، کیا مسائل ہیں جن کا حل کرنا ہے، ان کی لسٹ بتاؤ جو اس وقت دنیا میں، جو آگے کے 100 سالوں کے لیے دنیا میں آنے. آپ سب لوگ جو IMS کا حصہ ہیں وہ اس کی ٹریننگ لے رہے ہوں کہ وہ بہترین طریقے سے بتا سکیں، اتنے بہترین طریقے سے کہ کوئی پروفیسر آپ کے سامنے اپنی چمک نہ دکھا سکے، بلکہ وہ اور خوش ہو جائے کہ یہ تو میرا تم نے IQ بڑھا دیا، احسان مند ہو جائے کہ جس طریقے سے تم نے سمجھایا ہے اس طریقے سے مجھے وہ والے مسائل کے حل بھی پتہ ہیں جو تم نے اور میں نے ابھی سوچے بھی نہیں ہیں جو کہ آگے آنے. اتنے سمپل طریقے سے جو چیز آپ کو صحیح طریقے سے آتی ہے اس کو آپ سمپل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اور یہی سمپل ترین مطلب ہے حدیث کا. This is what IMS is. This is what we are trying to achieve, and this is the purpose of every Muslim. Our kids، ہمارے بچوں نے اگلے 100 سال دیکھنے، ہم نے نہیں دیکھنے. ان کے بچوں نے اس سے اگلے 100 سال دیکھنے. It's a 100-year plan. اس 100 سالوں کے اندر ہم نے اگلی نسلوں تک کس طریقے سے، کن کیٹیگریز کے اندر اسکل اور ایکسپرٹیز لی ہے. اگر ہم اسکلفل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں کریں گے ہم کسی کا. ہم اسپیکٹیٹر نہیں بنیں گے، پھر بھی ہم میسنجرز بنیں گے. میسج کو ایکسپرٹ سے لیں گے اور ان لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جن لوگوں کو مسائل ہیں. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. کوئی یہ نہ سوچے کہ سر مجھے تو پالیٹکس کا نہیں پتا، مجھے اسرائیل فلسطین کے مسئلے کا نہیں پتا، مجھے کیا پتا اسلام اوور آل دین کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے، باقی کے ادیان کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے. میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں یا میں 18 سال کا لڑکا ہوں، میں ابھی خود پڑھائی کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، یو آر اے ویسل، یو آر ایز امپورٹنٹ ایز دوز ایکسپرٹس.
آپ بس پیغام رساں ویسل بنے، پیغام پکڑیں جہاں سے ایکسپرٹس نے آپ کو کنونس کیا ہے، اور آگے پہنچائیں جن لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، اپروچ کرنا ہے، کلسٹر بنانا ہے. دیٹ از دا مشن. اور ویژن از ویری کلیئر کہ پوری دنیا کو شہادت مل جائے، پوری دنیا کو ہمارے تھرو، کہ اسلام واحد حل کیوں ہے، اسلام کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. یاد رکھیے گا، میں اس نیگیٹو سائیکالوجی میں نہیں ہوں کہ میں بس حجت تمام کر دوں. میں اس پازیٹیو سائیکالوجی کا مسلمان ہوں کہ یہ کر کے دکھانا ہے ہم نے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. لوگوں کو خبریں دے کے نکلنا نہیں ہم نے. وی نیڈ ٹو انسپائر دیم، وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو دیم. وی ناٹ گوئنگ ٹو، زبردستی نہیں کریں گے ہم، مگر انٹلیکچوئل ڈگنگ کرتے رہیں گے ہم، ان کو سوچنے میں مجبور کرتے رہیں گے ہم. ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں کرنا ہم نے. لا اکراہ فی الدین، یہ ہے مسلمان کا مقصد، کہ لوگوں کے سامنے وہ والی اپیل کریٹ کر دی جائے کہ اگر کوئی انٹلیکچوئل ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ قرآن کر کے دیتا ہے. کن کی کر کے دیتا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے. دس از اے پرابلم دیٹ دا ہول مسلم امہ از فیسنگ. ہر انسان مسلمان اس وقت، ہر مسلمان ایک ہی پرابلم کا سامنا کر رہا ہے. پہلے تو جو غیر مسلم ہیں ان کی پرابلم سمجھ لیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، ٹیلیسکوپ بھی لگاتے ہیں، مائکروسکوپ بھی لگاتے ہیں، دونوں سکوپس لگائی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی آنسر دے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. جن کے پاس آنسر، جس کتاب میں آنسر ہے، اس کتاب کے فالوورز خود اس کتاب کے راستے میں آ گئے ہیں. ان اچھی نیت والے طالب علموں کے راستے میں ہم خود کھڑے ہیں. کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ کوئی تو کتاب ہوگی، اگر یہ سارا نظام کوئی ایک ذات چلا رہی ہے تو اس ذات نے کچھ تو لکھ کے دیا ہوگا، یا نہیں لکھ کے دیا، چلیں ہم خود نکالنے کی سولوشن کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہے، مگر جب ہم منہ کھولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اس ذات جس ذات نے یہ بنائی ہے یہ ساری کائنات، اس کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو وہ کہتا ہے آپ تم لوگوں کی بات کیسے میں مان لوں؟ تمہاری باقی کی کسی بات میں تو کوئی کمپٹنس ہے نہیں، اس بات میں کیسے مان لوں؟ کریڈیبلٹی زیرو ہے تمہاری. ہم وہ جھوٹے ہیں جن کے پاس سب سے سچی کتاب ہے. بس یہ یاد رکھیے گا. تو کتاب جتنی مرضی سچی ہو، اس کا گواہ اگر جھوٹا ہو تو اس کتاب کے سچ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا باقی لوگوں پر، جن لوگوں کو وہ سچ چاہیے، وہ حق چاہیے. سو اٹ از اے پرابلم دیٹ یو اینڈ آئی ول ہیو ٹو سالو. ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے. آئی ایم ایس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، مجھے کوئی سی وی نہیں چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی جاب نہیں چاہیے، کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ کا. مجھے بس یہ ہمت چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی سی وی چاہیے تو اس پہ ایک چیز لکھی ہو کہ ہاں میں ہمت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں مان لوں کہ مسئلہ ہے. یہ ہمت ہے میرے اندر. یہ مان لوں کہ ہاں یہی مقصد ہے. دنیا میں پیغام پہنچانے آئے تھے ہم، دنیا کو بتانے آئے تھے ہم، بہترین طریقے سے بتانے آئے تھے. خالی بتانے نہیں، خالی جتانے نہیں، خالی سنانے نہیں، خالی آواز لگانے نہیں. لوگوں کو انسپائر کرنے آئے تھے کہ کمپیٹنٹلی ہم رب الکائنات کو، اللہ عز و جل کو ریپرزینٹ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ.